بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کے چلے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اپنے قیمتی وقت اور مخلص جذبات کسی غلط انسان پر ضائع ہونے کا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وقت کبھی واپس نہیں آتا اور جذبات بھی ہر بار ویسے نہیں رہتے۔ لوگ تو ایک دن دنیا بھی چھوڑ جاتے ہیں، دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پریشان مت ہو، جس رب نے آج تک آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا، وہ آگے بھی آپ کے لیے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کی ہر تنگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زبان کی درستگی سے دل کی درستگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ بے شک زندگی کی سب سے خوبصورت چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم زبردستی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ قدرتی طور پر تبھی پروان چڑھتی ہے جب ہم انہیں جانے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھنا، پرائی بیٹی اگر تمہاری دہلیز پر آ کر روئی ہے تو یاد رکھنا کہ عرش والا تمہاری اپنی بیٹی کی مسکراہٹوں کا ضامن کبھی نہیں بنے گا۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر مشکل سے باوقار انداز میں گزار دیتی ہے۔ جو شخص صبر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ ایک دن اپنی دعاؤں کو حقیقت بنتے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ بے شک حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے۔ موت کو یاد رکھو کیونکہ زندگی کا ہر ایک پل ہمیں قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا۔ کسی کو صحیح راستہ بتلانا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیوہ عورت اور محتاج مسکین کی کفالت اور ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم زبردستی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ قدرتی طور پر تبھی پروان چڑھتی ہے جب ہم انہیں جانے دیتے ہیں۔ کرائے کا گھر بار بار تبدیل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یا اللہ تمام کرایہ داروں کو اپنا گھر نصیب فرما، آمین۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، دنیا نتیجہ۔ صاف نیت رکھنے والا انسان دیر سے صحیح مگر ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ وقت پر بھی تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ انتظار بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آنسوؤں سے بھیگی دعا۔ اللہ جب کن کہتا ہے تو راستے خود بن جاتے ہیں، دروازے خود کھلتے ہیں اور وہ کام آسان ہو جاتے ہیں جن پر ہم رو رو کر صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا اگر دل سے نکلی ہے، آنسوؤں میں بھیگی ہے اور یقین کے ساتھ مانگی گئی ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اپنے وقت کا انتظار کرو کیونکہ اللہ دیر تو کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ یقین رکھو بس اپنی دعاؤں پر اس ذات پر جس سے تم مانگ رہے ہو۔
صبر کا عظیم اجر۔ مصیبت اور دکھ کے وقت صبر کرنا مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ بے شک صبر کرنے والوں کا ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ سورہ کوثر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر لوگ کبھی آپ کی قدر نہ کریں یا آپ کو کمتر سمجھیں تو یاد رکھیں اصل فیصلہ بندوں کا نہیں اللہ کا ہوتا ہے، اور جسے اللہ اپنی رحمت سے نواز دے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ بھی اللہ کے فیصلوں پر کامل یقین رکھتے ہیں تو الحمدللہ ضرور لکھیں۔ آخر مردوں میں اس طرح حیا کیوں نہیں ہوتی؟ جب وہ کسی عورت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عورت اپنی نظریں ہٹا لیتی ہیں لیکن ایک مرد کی نظر نہیں ہٹتی۔ عورت اپنی نظریں جھکا لیتی ہیں لیکن ایک مرد کی نظر نہیں جھکتی۔ عورت کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے، اسے دیکھے بنا پتہ چل جاتا ہے کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نظر انداز کرتی ہے۔ مرد میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ راہ چلتے آوازیں کسنا، ایسی نظر سے دیکھنا جو ہٹے ہی نہ، پھر چاہے کوئی نفیس لباس ہو یا عبایا میں ہی کیوں نہ ہو۔ رائٹ۔ زندگی اور صحت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ کبھی مرنے کا خیال آئے تو اسپتال جا کر دیکھنا کہ لوگ جینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اے پروردگار، قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفات سے ہمارے حفاظت فرما، آمین۔ تکلیف کا المیہ یہ ہے کہ آپ تسلی اسی شخص سے پانا چاہتے ہیں جس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہو۔ مارک ٹوین نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا تمہیں دکھ دے اور ایک شخص تمہیں خوش کر دے۔ یہ وہی شخص ہے جو ایک روز تمہیں دکھ دے گا اور ساری دنیا تمہیں خوش نہیں کر سکے گی۔ رنج کا اصل سبب واقعات نہیں بلکہ ان سے ہماری وابستگی ہے۔ جب ایک انسان ہماری پوری کائنات بن جائے تو اس کے بدلے سے ہماری پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ دنیا کی ہزار نعمتیں بھی اس خلا کو نہیں بھر سکتی، کیونکہ دل کا مسئلہ مقدار کا نہیں مرکز کا ہوتا ہے۔ جو خوشی ایک شخص سے وابستہ ہو وہ عارضی ہے، اصل سکون تو وہ ہے جو اپنے اندر آباد ہو۔ حقیقت جنت کی چابیاں سڑکوں پر پڑی ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے، لہٰذا تم گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے درختوں اور پودوں سے چڑھتی ہے۔ جنت کا راستہ جب لہجے میں بیزاری محسوس ہو تو وہاں شکوے نہیں کیے جاتے۔ اپنی ذات کے بکھرے ٹکڑوں کو اٹھا کر ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری کوئی چیز چوری ہو جائے تو اسے بد دعا نہ دو کیونکہ وہ چور کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث